لفظ القلب اور الفؤاد دونوں کا اردو میں ترجمہ دل کیا جاتا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ القلب اور الفؤاد ایک جیسے نہیں ہیں، اور قرآن میں ان کا استعمال ان کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ العقل سے متعلق ہیں، لہذا فرق کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے العقل کی تعریف کریں گے تاکہ قرآن میں القلب اور الفؤاد کے استعمال کے لحاظ سے ان کے امتیاز کو سمجھ سکیں۔ لفظ العقل سبب یا استدلال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جسمانی عضو نہیں ہے، بلکہ فہم و ادراک ہے جو منطق اور دلیل سے متعلق ہے، اور وضاحت کے مقصد کے لیے ہم اسے پیمانے کے ایک سرے پر رکھیں گے۔ العقل مکمل استدلال، صرف منطق، اور پیمانے کے دوسرے سرے پر ہے الفؤاد۔ لفظ الفؤاد فعل فعد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جلانا یا بھڑکانا، لہذا فؤاد کا لفظی معنی ہے وہ جگہ جہاں آگ جل رہی ہو، پس اس کا استعاراتی معنی جذبات کی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فؤاد وہ مقام ہے جہاں ہم ہر قسم کے جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہو تو آپ شدید خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ پھر آپ صرف جذبات، خواہش اور جبلت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو کیسے بیان کرتے ہیں کہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ مکمل طور پر پیمانے کے دوسرے سرے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جبلت، خواہشات اور جذبات کے تابع ہو کر۔ پس العقل یعنی استدلال، اور الفؤاد دل، جب بات جذبات کی ہو۔ اور اب سمجھتے ہیں کہ القلب سے کیا مراد ہے۔ القلب دراصل وہ ہے جو ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے، لہٰذا تعجب کی بات نہیں کہ یہ فعل قلبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بدلنا۔ پس دل یعنی القلب مسلسل تبدیلی میں رہتا ہے، کیونکہ العقل یعنی استدلال اور الفؤاد یعنی جذبات کا مقام کے درمیان توازن مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ اور اب ہم اس دعا کو مزید بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ لہٰذا جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بیان کرتی ہے، تو ہم اس آیت کے معنی کو مزید بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو دیکھیے، جب انہیں اپنے بیٹے کو چھوڑنا پڑا تو ان کا دل یعنی الفؤاد ہر چیز سے خالی ہو گیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کے خیال سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ الفؤاد جذبات کی جگہ ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کر دیا تاکہ وہ مکمل طور پر اپنے جذبات کے قابو میں نہ آئیں، پس وہ ایمان والوں میں سے بن گئیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو فرمایا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ دل کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ان لوگوں کے واقعات
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے ایک اہم تسلی تھے، اور ان واقعات کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور خوف کا علاج کرنا تھا، جو انہوں نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کفار کی مخالفت کے برسوں میں دیکھا تھا۔ تو یاد رکھیے، القلب اور الفؤاد صرف دل نہیں ہے، بلکہ ان کے معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں، اور یہ ذکر کرنا بھی اہم ہے کہ مفسرین نے ان تینوں اصطلاحات کے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن میں نے وہ تعبیر منتخب کی ہے جو قرآن میں ان کے استعمال کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔